إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط رزقه من أحب أن يبسط له رزقه ينسأ له في أثره فليصل رحمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا اور ان کے درمیان قبیلے اور کنبے بنائے، ان کے اندر خاندان نسب اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، اور ہر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے رشتہ دار رشتے ناطے کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، اور پھر ان رشتے ناطے کو اللہ تبارک و تعالی نے آپس میں جوڑ کر رکھنے اور ان کے درمیان صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے
والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر مومنین کی صفت بیان کی ہے۔ مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ لوگ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ، جو لوگ ان چیزوں کو، ان رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں، جس رشتے ناطے کو، جس قبیلے اور کنبے کو اللہ تبارک و تعالی نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے اس کو جوڑتے ہیں۔ اور وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس بات ان رشتے ناطے کے ذریعے، رشتے ناطے کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحساب، اور اللہ تبارک و تعالی کے یہاں وہ اپنے سوء حساب، برا حساب و کتاب سے ڈرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے اس حال میں پیش کیے جائیں کہ ان کے اعمال برے ہو، ان کے اعمال اچھے نہ ہو، ان کے اعمال برے ہو، اس لیے وہ ڈرتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحساب۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر رشتے ناطے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسانوں کے لیے، ہر انسان کے لیے رشتے ناطے بنایا ہے، اس کا نسب بنایا ہے، اس کے خاندان بنائے ہیں، اس کے قبیلے اور کنبے بنائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے جوڑ کر رکھنے کا حکم دیا ہے، ان کے اندر اس کے درمیان جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتے ناطے کو توڑنے پر سخت وعید سنائی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو شخص رشتے ناطے کو جوڑتا ہے، جو شخص رشتے ناطے کے درمیان وہ اپنے رشتوں کے درمیان صلہ رحمی کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت اور اہمیت بتائی ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں علم رکھنے کا حکم دیا ہے کہ ہم ان کے بارے میں علم رکھیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو جانے پہچانے کہ کون سا رشتہ دار ہمارا کیا لگتا ہے، ان سے ہمارا کیا تعلقات ہے، ان سے ہمارے کون سے رشتے ناطے ہیں، تاکہ ہم ان کے درمیان صلہ رحمی کر سکیں، ان کے درمیان ہم اپنے رشتے ناطے کو قائم کر سکیں، ان سے ہم اپنے رشتے جوڑ کر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ عدم جانکاری میں ہمیں جانکاری نہ ہونے کے سبب ان سے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں، ان سے تعلقات ختم ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے ناطے کو جوڑ کر رکھنے کا حکم دیا۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انصابکم، اپنے نسب کا علم رکھو، اپنے خاندان کے بارے میں تم علم رکھو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص فرمایا تعلموا، تم علم حاصل کرو، ان کے بارے میں جانکاری لو، تم انہیں معلوم کرو کہ تمہارا کون سا رشتہ دار تمہارے کیا لگتا ہے، ان سے تمہارا کیا تعلق ہے، وہ رشتہ دار تمہارے کون سے رشتے میں آتے ہیں، اس کے بارے میں تم علم حاصل کرو۔ ما تصلون به ارحامکم، تم ان کے رشتے میں، وہ تمہارے رشتے میں کون سا رشتہ لگتا ہے، وہ تمہارے کون سے رشتے ناطے ہیں، تم ان کے بارے میں جانکاری رکھو۔ فإن صلة الرحم محبة فی الاہل، کیونکہ یہ رشتے ناطے کو جوڑ کر رکھنا، آپس میں رشتے ناطے بنانا، آپس میں رشتے داری قائم رکھنا، یہ اہل و عیال کے درمیان ایک محبت قائم کرتا ہے، ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے۔ رشتے ناطے کے ذریعے سے اگر ہم ان کے درمیان اچھا تعلقات قائم رکھتے ہیں، ایک اچھا ہم تعلقات رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے۔ محبت فی الاہل، اپنے اہل و عیال کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مغفرۃ فی المال، یہ مال میں برکت کا سبب ہے۔ ایک انسان جب صلہ رحمی کرتا ہے، وہ آپس میں رشتے ناطے کو قائم کرتا ہے، رشتے ناطے کو نہیں توڑتا، رشتے ناطے کو جوڑ کر رکھتا ہے، اپنے قبیلے اور خاندان کے درمیان رشتے قائم رکھتا ہے۔ مغفرۃ فی المال، تو یہ مال میں زیادتی کا سبب ہے، مال میں برکت کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے مغفرۃ فی الاثر، یہ عمر میں اضافے کا
ذریعہ ہے۔ ایک انسان کے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے جب وہ رشتے ناطے کو قائم رکھتا ہے، جب وہ رشتے ناطے کو اچھا تعلقات نبھاتا ہے، اپنے رشتے ناتوں کے درمیان ان سے صلہ رحمی کرتا ہے، ان سے برے تعلقات قائم نہیں رکھتا، ان سے قطع رحمی نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے رشتے ناتوں کے لیے، اپنے اعزا و اقارب کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ کھلا رکھیں، ان کی مہمان نوازی کریں، ان کی خاطرداری کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے رزق میں برکت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ تمام صحابہ کرام صلہ رحمی کرنے والے تھے، وہ سب اپنے درمیان ایک بہترین تعلقات بنائے رکھتے تھے، وہ تمام لوگوں کے درمیان بہت ہی اچھا تعلقات قائم رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے جب سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اپنے شہر سے حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے، جب ان کے علاقے میں، ان کے شہر میں انہیں تکلیف ہوئی، انہیں لوگوں کے ذریعے سے انہیں اچھا محسوس نہیں ہوا، جب انہیں تکلیف ہوئی تو انہوں نے اپنے شہر کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور جب حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تو ایک ابن دغنا نے آپ کی تعریف اس طرح آپ کے جانے پر غمی کا اظہار کیا، اور آپ کی تعریف اس انداز میں بیان کی، انک تکسب المعدوم انک تکسب المعدوم وتصل الرحم۔ آپ تو لوگوں کے درمیان صلہ رحمی کرتے تھے، آپ لوگوں کے لیے لوگوں کے درمیان ایک بہترین تعلقات قائم رکھتے تھے، آپ لوگوں کے درمیان اچھے تعلقات سے اچھائی سے پیش آتے تھے، لوگوں کی حاجتوں کو پوری کیا کرتے تھے، وتصل الرحم، لوگوں کے اور آپس میں صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، لوگوں کے درمیان رشتے جوڑتے تھے، لوگوں سے بہترین تعلقات استوار کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے وَتَقْرِ الضَّيْفِ، اور مہمان نوازی کیا کرتے تھے، اور مہمان آنے پر ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْمَصَائِبِ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْمَصَائِبِ، اور اسی طریقے سے لوگوں پر آنے والے حق کے راستے میں آنے والی مصیبت پر ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی انہوں نے اپنی غمی کا اظہار کیا اور ان کی تعریف اس انداز میں بیان کی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تو وہ تھے جو ہر ایک کے ساتھ اچھا تعلقات قائم کرتے تھے، وہ لوگوں کے درمیان صلہ رحمی کیا کرتے تھے، لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، وہ دوسروں کی بوجھ کو اپنے سر لے لیا کرتے تھے، وہ دوسروں کے قرض کو اپنے سر لے لیا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ صفات انہوں نے ابن الدغنا نے اس انداز میں بیان کی۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر وہ ہیں جو قریش کے نسب کا سب سے زیادہ علم رکھا کرتے تھے، کیونکہ جو شخص اپنے خاندان کا، اپنے نسب کا علم رکھے گا، جو اب رشتے ناطے کو پہچانے گا، وہی شخص اپنے تعلقات کو استوار کر سکتا ہے، اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکتا ہے، اپنے تعلقات کو اپنا اچھا تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ اور اس کی بہت ہی اہمیت و فضیلت ہے، اور اس کی ایک فضیلت اور اس کے فوائد یہ ہے کہ ایک انسان جب صلہ رحمی کرتا ہے، ایک انسان جب آپس میں اچھا تعلقات قائم رکھتا ہے تو اس کے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارا اکثر یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارے جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کی دور رہنے کی بات، جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے بھی ہمارا تعلقات اچھا نہیں ہوتا، ہم ان سے بھی اپنے تعلقات کو اچھا نہیں رکھتے، اور آج ہم صلہ رحمی نہیں کرتے، بلکہ اکثر لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر وہ دوسرا شخص ہمارے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آ رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا تعلقات قائم رکھتے ہیں، اگر وہ ہم پریشان
احسان کر رہا ہے تو ہم ان پر احسان کریں گے، اگر وہ ہم سے بہترین اخلاق سے پیش آتا ہے تو ہم بھی اس کے بدلے میں اخلاق سے پیش آئیں گے۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا تعلقات قائم رکھتا ہوں لیکن وہ مجھ سے اچھا تعلقات نہیں رکھتے، میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، جو بھی میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ ان کے بھلائی کا بدلہ وہ برائی سے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرتے رہو گے، جب تک تم ایسا کرو گے وہ تمہارے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتے، اس وقت تک تمہارے ساتھ تم اگر ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہو تو ہمیشہ تمہارے ساتھ اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر رہے گا، وہ فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور اگر تم ایسے شخص سے تعلقات قائم رکھتے ہو گویا کہ تم اس کے منہ میں آگ کا گولا جھونک رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، صلہ رحمی یہ ہے کہ ایک رشتہ دار ہم سے اچھا تعلقات قائم نہیں رکھتا، ہم ان کے ساتھ اچھا تعلقات قائم رکھیں۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہمارے ساتھ جو رشتہ دار اچھا تعلقات قائم نہیں رکھتے، کیا ہم ان کے ساتھ اچھا تعلقات قائم رکھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ، وہ شخص جو تمہارے ساتھ اچھا تعلقات قائم رکھتا ہے، تم ان کے ساتھ اچھا تعلق قائم رکھتے ہو، اگر جو کوئی شخص تمہارے ساتھ بھلائی کرتا ہے تم اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہو تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی تو یہ تو بدلہ ہے، صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ تمہارا مد مقابل تم سے صلہ رحمی نہیں کرتا لیکن پھر بھی تم صلہ رحمی کرو، تم ان کے ساتھ پھر بھی اچھا تعلقات قائم رکھو، یہ صلہ رحمی ہے، یہ اصل صلہ رحمی ہے۔ اور اسی طریقے سے الحب فی اللہ البغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے، اللہ ہی کے لیے بغض ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، جس سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، وہ ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ اچھا تعلق نہیں قائم رکھتا، ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ ہم ان سے نفرت کریں، ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ ہم ان سے اچھا تعلقات قائم نہیں رکھیں، لیکن الحب فی اللہ، اللہ کا تقاضا ہے کہ اس سے محبت کرو، وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے قرابت دار ہیں، اللہ کی محبت کے، اللہ کے لیے تم ان سے محبت کرو، اللہ کے لیے تم ان سے رشتے ناطے کو قائم رکھو، یہ اصل صلہ رحمی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی، اللہ کا ہمارے رزق حاصل، زیادہ رزق حاصل نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، ہم اگر اپنے اعمال پر غور کریں تو ہم نے خود اپنے رزق کا دروازہ بند کیے رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب ان یبسط له فی رزقه ان ينسأ له فی اثره وليصل رحمه، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقه، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِ، اس کے عمر میں اضافہ ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، لوگوں کے ساتھ بہترین رشتہ قائم رکھے، اپنے اعزا و اقارب کے ساتھ وہ اچھا تعلقات قائم رکھے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، شرک سے براءت کا اعلان کیا، وہیں اور اپنے والدین کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا تعلقات قائم رکھنے کی تنبیہ کی، اور ان کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ بہترین رشتہ قائم کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ رشتے ناطے کو پیدا کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے رشتے ناطے کو پیدا کیا تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اللہ نے رشتے ناطے کو پیدا کیا، یہ رشتہ داری، یہ رحم آسمان سے لٹک گئی اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے لگی، اے اللہ، جو شخص مجھے جوڑے گا تو اس کا جوڑنا، جو شخص مجھے کاٹے گا تو اس کو کاٹ دینا۔ اللہ تعالیٰ کہتا، انا الرحمن وانا الرحیم وانا خلقت الرحم من وصله وصل
وصلته ومن قطعه بتته، کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، خلقت الرحم وشققت لها من اسمی، اور میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، اور میں نے رشتے ناطے کو اپنے نام رحمان اور رحیم سے نکالا ہے۔ عربی زبان میں رشتے ناطے کو رحم بولا جاتا ہے۔ رحم یا رحمان اور رحیم کے سے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، یہ رحمان اور رحیم سے اللہ تبارک و تعالی نے نکالا، اور اللہ کہتا ہے میں نے اس نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، میں نے اپنے نام کے رحمان اور رحیم کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس کا معنی ہی رحم کرنے والا، مہربان اور رحم دلی کرنے کا ہے۔ اور جو میں نے اپنے نام کو نکالا، اور جو شخص رشتے ناطے کو جوڑے گا میں اس سے میرا رشتہ قائم رہے گا، اس سے میرا تعلق جوڑے رہے گا، اس سے میرا تعلق مضبوط رہے گا۔ جو شخص رشتے ناطے کو توڑ دے گا، جو شخص رشتے ناطے کو ختم کر دے گا وبتته، تو میرا رشتہ بھی اس سے ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے انسان کے نام اعمال، انسان کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جمعرات کے دن پیش کیا جاتا ہے۔ جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کے اعمال پیش کیا جاتا ہے۔ تو جو شخص رشتے ناطے کو جوڑے رکھتا ہے، جس کا رشتہ ناطہ مضبوط ہوتا ہے، جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے اعمال کو قبول کر لیا جاتا ہے، اس کے ہر اعمال کو اللہ کے یہاں قبول کر لیا جاتا ہے۔ لیکن جس شخص کا رشتہ قائم نہیں رکھتا، جو شخص صلہ رحمی نہیں کرتا، اس کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا، اس کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا۔ یہ صلہ رحمی کی فضیلت ہے، یہ صلہ رحمی کی اہمیت ہے کہ انسان جب صلہ رحمی کرتا ہے، رشتے ناطہ جوڑ کر رکھتا ہے، تعلقات قائم رکھتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اگر اس کا رشتہ ناطہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ صلہ رحمی نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کسی بھی عمل کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ اس سے توبہ کر لے اور اپنے رشتے ناطے کو پھر سے اسی طریقے سے جوڑ لے جس طریقے سے جوڑنے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رشتے ناطے کو ایمان کا جز قرار دیا ہے کہ ایک انسان اگر ایمان والا ہے، ایک انسان اگر مومن ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتے ناطے کو قائم رکھے، وہ رشتے ناطے کو جوڑے رکھے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مقامات پر صلہ رحمی کی تلقین کی، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، اور رشتے ناطے کو جوڑنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کی، ہر ایک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے ناطے کو جوڑ کر رکھا۔ ابو سفیان، تاریخ کی کتابوں میں ابو سفیان ایمان لانے سے پہلے ایک اسلام کا دشمن سب سے تھا۔ وہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کا صرف دشمن ہی نہیں بلکہ دشمنان اسلام کا سردار میں شمار ہوتا تھا۔ جب عرب کے اندر قحط سالی ہوئی، جب وہاں پر قحط سالی ہو گئی، سارے لوگ پریشان تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول ہوگی۔ ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اس وقت جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، اور اس وقت جبکہ وہ اسلام کے دشمن تھے اور دشمنان اسلام کے سردار تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، میں سب سے پہلے آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، پھر میں ان رشتے دار کا، ان رشتے ناطے کا، یہ جو قریش ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہاشمی خاندان سے تھا، بنو ہاشم سے تھا، اور بنو ہاشم کا تعلق قریش سے تھا، اور قریش کا تعلق کہیں نہ کہیں ان تمام لوگوں سے ملتا تھا۔ یاد ہے دیکھو کہ بہت ہی دور کے رشتے ناطے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں آپ کو ان قرابت داروں کا، ان رشتے داروں کا میں واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے ان کے لیے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ ایک بہترین رشتہ قائم رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی یہ چند دن کی زندگی ہے، ہمیں اگر ہم
دنیا اس دنیا کے اندر یہ چند دنوں کے اندر ان تعلقات کو ہم کسی اور بنا پر اگر نہیں قائم رکھتے تو ہماری وہ آخرت کی اصل زندگی ہماری برباد ہو سکتی ہے، ہم آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ آج ہم دنیا کے اندر اپنے کچھ رشتہ دار سے اس لیے تعلقات قائم نہیں رکھتے، ہم کہتے ہیں اگر وہ ہمارے نزدیک معزز نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے اچھے لوگ نہیں ہیں، اگر ہم ان سے تعلقات قائم رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہماری عزت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، عزت دینے والا اللہ ہے، عزت و ذلت دینے والا اللہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے لیے، ہم اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم رشتے ناطے کو جوڑیں، نہ کہ ہم ان لوگوں کی رضامندی کے لیے اپنے رشتے ناطے کو توڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عزت دینے والا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی پوری دنیا اگر آپ کو ذلیل کرنا چاہے تو وہ ذلیل نہیں کر، اللہ تبارک و تعالی اگر آپ کو عزت دے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ ذلیل کر دے تو کوئی بھی تمہیں عزت نہیں دے سکتا۔ عزت و ذلت اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے، عزت و ذلت دینے والا اللہ ہے۔ ہم اس بنا پر کسی سے تعلقات نہ توڑیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے لوگ کیا کہیں گے، ان کی دوسروں کے درمیان عزت نہیں ہے۔ ہم نے اگر ان سے تعلقات قائم رکھیں گے تو ہماری عزت نہیں ہوگی، ہم لوگوں کے درمیان ذلیل ہوں گے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے اس رشتے ناطے کو بنایا ہے، یہ رشتے ناطے ہم نے نہیں بنایا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، اور اللہ کہتا ہے میں نے رشتے ناطے کو میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے، اپنے نام سے جوڑا ہے۔ جو شخص رشتے ناطے کو جوڑے گا میں بھی اسے جوڑے رکھوں گا، جو اسے توڑے گا میں بھی اسے توڑ دوں گا۔ تو اللہ جو بھی ہم عمل کریں، جو بھی ہم نہ کریں، ہم اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم رشتے ناطے کو اچھا تعلقات رشتے ناطے میں اتنے قائم رکھتے ہیں تو ہمارا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور اسی طریقے سے ہمارے رزق میں، ہمارے مال و دولت میں برکت ہوگی، اور ہمارے عمر میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم بہت ہی اس بات کی تلقین کی، ہم اپنے رشتے ناطے کو جوڑ کر رکھیں، ہم اپنے رشتے ناطے کو جوڑ کر رکھیں، اپنے نسب کے درمیان، اپنے خاندان کے درمیان ایک اچھا تعلقات قائم رکھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی بہت ہی تلقین کی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت رشتے داروں کا خیال رکھیں، ہم رشتے داروں کا خیال رکھیں، ان کے درمیان صلہ رحمی کریں، ان سے اچھا تعلقات قائم رکھیں۔ ہم کسی سے اس بنا پر رشتے ناطے نہ توڑیں کہ ہمارے نزدیک وہ اچھے نہیں ہیں، ہم اس لیے تعلقات قائم رکھیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے رشتے ناطے کو بنایا ہے، اور اللہ کا یہی تقاضا ہے کہ ہم ان کو جوڑ کر رکھیں، اللہ کا یہی تقاضا ہے کہ ہم ان کے درمیان صلہ رحمی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم ان کے درمیان بھلائی کا معاملہ کریں۔ آخر میں الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں رشتے ناطے کو جوڑ کر رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور قطع رحمی کرنے سے ہمیں محفوظ رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يشكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى عز وجل وأتم وأكبر.